کیونکہ حضور میں ہو بہو وہی خصوصیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں موجود ہیں، یعنی جن کی حضرت ابراہیم نے تمنا کی وہ تمام خصوصیات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو پکاریے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو بات یہ تھی کہ آپ آواز دیں، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور وہ اس گھر کا طواف کریں گے، اور پھر یعنی لوگ اس گھر کا حج بھی کریں گے، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع ہوگا، اور پھر حلال جانوروں کی وہ فہرست جو لوگوں کے لیے حلال ہیں، حج کے احکامات، قربانی کے احکامات، یہ سب باتیں جو ہیں وہ آگے تک چل کے سمجھائی گئیں، اور فرمایا کہ لکم فیہا منافع ہو، لوگوں کے لیے اس میں نفع ہے، اور یعنی جو کعبہ ہے اس کو بیت عتیق فرمایا کہ یہ اللہ کا یعنی قدیم گھر ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں بتایا کہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی نہیں پہنچتی، اس کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کے پاس صرف تمہارا خلوص پہنچتا ہے، جو تقوی اس میں ہے وہ اس کو پہنچتا ہے، یعنی نیت خالص جو ہے وہ ہونی چاہیے اس میں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ان مومنین کو جن پر ظلم کیا تھا جہاد کی اجازت دی گئی، اور یہ ضمانت دی گئی کہ تمہیں مدد ضرور دی جائے گی، تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اور پھر ایک دفعہ یاد دہانے کے طور پر یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح قومیں اور بستیاں ہلاک ہوئی تھیں۔ اگلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے بشیر و نذیر ہوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے تم کو ڈر سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد اہل ایمان کی خصوصیت بیان کی گئی کہ اہل ایمان کو جنت دی جائے گی، پھر یہ کہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، پھر یہ کہ لوگوں کے دل کس طرح سخت ہو جاتے ہیں، اور اس رکوع میں بھی حسب دستور جہنمیوں کو جہنم اور جنتیوں سے جنت کا وعدہ فرمایا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں یعنی ہجرت اور جہاد کا ذکر ہے، اور اس کا بھی کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو انہیں اللہ کی طرف سے رزق عطا فرمایا جائے گا، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد مختلف تخلیقات کا ذکر کیا جاتا ہے اسی رکوع میں، اور پھر اگلے رکوع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ کو مردہ زمین کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی مشکل نہیں کہ تمہیں وہ دوبارہ اٹھا دے۔ یہ ہم نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اگلے رکوع میں یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ بتوں کی کمزوریاں کیا ہیں، کہ اگر ایک مکھی ان پہ بیٹھ جائے تو وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اسے نہیں لے سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھا کر بتایا گیا کہ طالب اور مطلوب یعنی تم اور تمہارے بت دونوں کمزور ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اچھے اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر جہاد کی ترغیب دی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم کی ملت ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور یہ اس سے پہلے کی بات تھی۔ پھر فرمایا کہ تمام امتوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت گواہ ہوگی، اور اس پورے معاملے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گواہ ہوں گے۔ فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وہ بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔